نمرا نثار اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے چیمپئن شپ میں انہوں نے, اور گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. نہ صرف ایک گولڈ میڈل بلکہ اس سے قبل بھی بہت سارے میڈلز وہ حاصل کر چکے ہیں. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. نمرا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک ہو آپ کو. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ماشاءاللہ کافی سارے میڈلز ہیں, جی یہ سب کے سب کراٹے, سیلف ڈیفenس؟ جی کیوکشن کراٹے کے ہیں, بیچ میں فائٹس کے بھی ہیں اور کاتاز کے بھی ہیں. اوکے. ڈفرینٹ پرفارمنس کے ہیں اور الحمدللہ فرسٹ پوزیشن میں تقریباً سب میں ہی میں نے. امیزنگ امیزنگ. اینڈ نمرا, وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ آپ خواتین کے لیے, مردوں کے لیے ایک رول ماڈل بن کر آج اسکرین پر بیٹھی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی پھر آپ کے انیشیٹ کہاں سے کیا ایکسپیرینس کے حوالے سے, پھر ہم آپ کی ذرا پروفیشنل لائف کی طرف آئیں گے. مجھے بتائے گا کیا انسپریشن تھی, کیا چیز تھی جس نے آپ کو فورس کیا کہ آپ سیلف ڈیفینس کی طرف آئیں؟ آؤٹ آف فیملی میں نے کسی سے انسپائریشن حاصل نہیں کی, بٹ یہ کہ فیملی سپورٹ تھی اور پیرنٹس کا شوق تھا جو مجھے یہاں تک لے کے آیا. پیرنٹس کا شوق تھا, کیا مطلب, ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا. اس سینس میں کہ وہ سپورٹس میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں میرے پیرنٹس, اور ان کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بچہ سپورٹس میں آگے جائے. یہی چیز مجھے آگے لے گئی ہے. تو کیا ان کے بچوں میں صرف نمرا ہے جو آگے ہیں؟ نہیں, مجھ سے چھوٹی ہے سسٹر میری, کالج میں ہے, وہ بھی بلیک بیلٹ ہے ماشاءاللہ. اور ایک جو سیکنڈ ٹرم میں میری سسٹر چھوٹی, وہ بھی یلو بیلٹ ہے. اور باقی فٹنس, اور بھائی میرا باڈی بلڈر. تو نمرا, اتنی ساری سپورٹس ہیں, لڑکیاں کرکٹ کھیل رہی ہیں, فٹ بال کھیل رہی ہیں, ٹیبل ٹینس ہے, اسکواش ہے, بیڈمنٹن ہے, کراٹے جو کانٹیکٹ گیم ہے, یہ ذرا ڈینجرس نہیں ہو جاتی؟ یہ ضروری بھی تو ہے. میرا جو بیسکلی یہاں پہ انوالو ہونے کا مقصد تھا وہ سیلف ڈیفینس سے ریلیٹڈ تھا, جو مجھے اس چیز میں آگے لے کے گیا, اور آئی گیس یہ ہر کسی کو اپنی لائف میں شامل کرنا چاہیے. صحیح, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا ہر کسی کو, لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی, کیونکہ آج کل اٹس دا نیڈ آف این آور. تو نمرا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کی فزیکل اسٹرینتھ بھی بہت میٹر کرتی ہے, آپ نے اپنے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے, پھر ساتھ میں لائک اٹس اے فل ٹائم جاب, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس ایز ویل؟ یس, آئی ایم ڈوئنگ گریجویشن. اوہ گریٹ. ان 6th سیمسٹر. اور اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہی آپ کی اسٹڈیز؟ نہیں, وہ اکنامکس اینڈ فائنانس ہے, وہ ہٹ کے ہے, اور میں اپنی لائف میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ہی لے کے چلوں گی. نہ اسپورٹس کی وجہ سے اسٹڈیز کو ڈسٹرب کر سکتی ہوں, نہ اسٹڈیز کی وجہ سے اسپورٹ کو. Only women can do that. 6 سال ہو گئے ہیں آپ کو ماشاءاللہ یہ کرتے ہوئے. تو سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس ویسے نارملی اگر سیکھنا چاہیں, آپ تو اس کو ایز اے اسپورٹس لے کر چل رہی ہیں, اگر کوئی صرف اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے سیکھنا چاہے تو کتنے عرصے کی ٹریننگ ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں سیکھ سکتے ہیں؟ ٹیکنیکس ٹائم نہیں لیتی. سیلف ڈیفینس ٹیکنیکس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پریشر پوائنٹ سے کام سٹارٹ کرتے ہو جس میں آپ کی پاور یوز نہیں ہو رہی, لیکن اگر آپ اس کو ہائی لیول تک لے کے جانا چاہتے ہو, وہ پھر مارشل آرٹس میں, MMA میں, فائٹس میں, جوجوٹسو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو سٹارٹ یہ پریشر پوائنٹ سے ہی ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو زیادہ انرجی, زیادہ پاور کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, بس تھوڑا سا کانفیڈنس چاہیے. اور وہ کانفیڈنس کتنے عرصے میں آ جاتا ہے؟ اٹس ڈیپینڈ ٹو یو کہ آپ کتنے عرصے میں کر سکتے ہو. ہاں, کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی دکھتی رگ کو پکڑ کے فوراً ان کو گروم کر دیتے ہیں. میں ان میں سے ایک ہوں. اچھا. میں بیس تک اسٹوڈنٹ کو سمجھتی ہوں, اور اس کے بعد ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ کو کس چیز پہ پہلے فوکس کرنا چاہیے اور کہاں سے اسٹارٹ لینا چاہیے. صحیح. تو نمرا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ ٹرین کرتی ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کی, آپ نے کہا کہ میں ان کی دکھتی رگ کو پکڑ لیتی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آفیسز میں, پاکستان میں یونیورسٹیز میں کروائی جا رہی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کو. یہ کتنے دن کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اس میں بیسک کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو سکھائی جاتی ہیں, اور کیا اسے ہر کوئی کر سکتا ہے, یا اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی پہلے ایکسرسائز, واک, مسل بلڈنگ کچھ ضروری ہوتی ہے؟ سیلف ڈیفینس ٹریننگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹارٹنگ سے ہی اسٹارٹ کریں. ایسا ہے کہ جب میں سیشنز کرواتی ہوں, وہ 3 ڈے کے بھی ہوتے ہیں, 1 ڈے کا سیشن بھی ہوتا ہے, اور پر منتھ بھی چلتے ہیں. لیکن اس میں ایج کا کوئی نہیں ہے. جیسا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے اسٹرینتھ کرنی ہوتی ہے, کیا ایج چاہیے ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس جہاں پہ بچیاں آتی ہیں وہاں خواتین بھی آتی ہیں, جہاں بچے آتے ہیں وہاں مجھ سے بڑے انکل بھی آتے ہیں سیکھنے کے لیے. بہت ضروری ہے. میں نے SSG کمانڈوز کے ساتھ پولیس لائن میں کورس کیا تھا, تو وہاں پہ مجھے اسی چیز کا ایکسپیرینس حاصل ہوا تھا کہ یہ صرف ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ضروری. اچھا. ہر ایک کے لیے ضروری. اس میں لڑکے بھی شامل تھے, اس میں سینئر انکلز کہہ سکتے ہیں وہ بھی شامل تھے, اور ایوری ٹائپ آف, مطلب آپ سے بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو نمرا, جیسے آپ نے کہا کہ ہم موویز میں دیکھتے ہیں مارشل آرٹس والی موویز میں
کہ بڑے کمپوزڈ کام کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی بھی اگر ان پہ حملہ کرتا ہے وہ صرف اپنے ایک ہاتھ سے ہی یا دونوں ہاتھوں سے کام چلا رہے ہوتے ہیں, اپنے پیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ٹیکنیک کچھ نہیں ہوتا. وہ ٹیکنیک ہوتی ہے یا وہ کیمرہ ٹرک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. بعض اوقات موویز میں ایکسٹراڈنری دکھانے کے لیے آپ کو گرین اسکرین کے تھرو بتا دیتے ہیں کہ یہ فیک ہے, لیکن عام زندگی میں اگر آپ کسی اسپورٹ پرسن کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی باڈی لینگویج کی آپ بات کریں, یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. فار ایگزامپل میں اگر کسی جگہ پہ کھڑی ہوں, کسی سے بات کر رہی ہوں نا, تو وہ ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید بلیک بیلٹ ہو گئی ہے, اسی لیے اچھا یہ ہاں, تو یہ آپ میں خود کانفیڈنس آ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز نمرا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جب آپ ٹرین کرتی ہیں تو وہ صرف آپ کی ٹیکنیک نہیں ہوتی, آپ کی ایک باڈی کا اورا ہوتا ہے جس پہ آپ دوسرے پہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. آئی کانٹیکٹ, آپ کا باڈی لینگویج, دیٹ میٹرز اے لاٹ. خواتین کی ویسے بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہو, ہم باہر جا رہے ہو, تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم نے چھیڑا تو یہ خاتون ہمیں لگا دے گی, ایک دیکھ کے پتہ چلتا. تو کیا یہ بھی ٹرین کرتی ہیں, اور جب ٹرین کرتی ہیں تو کیا چیزیں آپ جو ہے پہلے ہی سکھاتی ہیں کہ یہ 2-3 سٹیپس ہیں, آپ نے اپنے اور آپ باڈی لینگویج میں یہ چیز لانی, اینڈ دین یو کین ڈو دیٹ؟ نہیں, یہ گرومنگ میں ان کو پہلے کرواتی ہوں اسٹوڈنٹس کو. پہلے 3 دن اسی چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ میرے سامنے کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. اگر میں کانفیڈنٹ ہو کے 100 بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہی ہوں تو مجھے ان ریٹرن یہی چیز چاہیے. چلیں اب آپ کی پریزنس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, صبح پاکستان میں ہماری گرومنگ کریں. ہمیں بتائیں سیلف ڈیفینس میں وین یو فیل کانفیڈنٹ, ہاؤ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ, کس طرح ایکٹ کرنا ہے, 2-3 ٹپس ہمیں بھی اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی. اسٹارٹ اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اوپوننٹ آتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گیم سے ریلیٹڈ ہی کہہ رہے ہو, آپ لائف میں کہیں بھی جاتے ہو, کسی بھی تھرڈ پرسن سے ملتے ہو, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھو, گھبراؤ, اس کے بارے میں سوچو. آپ اچھا آئی کانٹیکٹ رکھو, جو آپ میں وہ سامنے والے میں نہیں ہے, یہ چیز آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اور آپ اگر کسی ایسی سچویشن میں آ گئے کہ آپ کو سامنے والے کو بیٹ کرنا ہے, تو اس پوزیشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں صرف اسی چیز کو کلک کریں کہ کیا میں کر سکوں گا یا کر سکوں گی یا پھر نہیں. یہ چیز آپ پہلے سے تیار رکھو کہ آئی کین ڈو اٹ. یہ چیز جب آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو اوبویسلی پھر تو ہار میں بھی جیت ہے. باڈی پوسچر فرق کرتا ہے آپ کا کھڑے ہونے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا انداز جو ہے, جو درست باڈی پوسچر ہوتا ہے, کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ شولڈرز جو ہیں وہ یوں ہونے چاہیے اور آپ جو ہیں وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں, یعنی کہ ماڈلز کی طرح آپ ذرا بیٹھے تاکہ آپ کانفیڈنٹ لگیں. اچھا یہ چیز ڈفرینٹ ہے. اچھا جی, آپ جب ماڈلز کی آپ بات کر رہی ہیں, ان کا پوسچر اور باڈی لینگویج بتا دیتا ہے کہ یہ ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ باڈی بلڈرز ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ وی آر باڈی بلڈرز, مسلز ان کے گین ہے. اور جو سپورٹس میں نا, ہمارا کیوکیشن کراٹے میں بچوں کو بیس سے یہی سکھاتی ہوں کہ آپ پہلے نہیں بتاؤ کہ آپ کیا ہو. ٹھیک ہے, جب کوئی ایکشن کرے اس کی ریئیکشن میں بتاؤ کہ آپ کیا ہو. بالکل. اچھا نمرا, زیادہ تر شوق ہوتا ہے بچوں کو جو انڈر 5 کلاس میں ہیں, گریڈ 5 سے نیچے ہیں, یا پھر میٹرک یا او لیول سے کم ایج کے, ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں. جی, اور پھر اس میں بیلٹس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, رینکس ہوتے ہیں 7. وہ ان کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بتائیے. اور جو بچے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج, دیکھ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں, پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ کرنا, اور کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ جو ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے, اور اگر ہم اپنے پازیٹیو پوائنٹ کو سوچ کے نیگیٹیو پوائنٹ کو بھی نظر ڈالیں, تو آئی گیس کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کے لیے سیلف ڈیفینس ضروری ہے یا نہیں ہے. تو میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے, میں آج اگر یہاں تک پہنچی ہوں تو الحمدللہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے پہنچی ہوں. مجھے ان کی فل سپورٹ ہے, اور بیٹی کو آپ نے جس طریقے سے تربیت دی ہے, اس لحاظ سے جب تک آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ کی بیٹی کبھی آگے نہیں نکل سکتی. تو جتنا آپ اپنے بیٹے پہ فوکس کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی پہ بھی اتنا فوکس کریں. اور یہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. اور پیرنٹس اور فیملی وہ ہمارے اسٹینڈنگ پلرز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں, اور جتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کی تربیت میں, آپ کے کام میں جھلک رہا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے کتنی سپورٹ. وہ پیور سپورٹ ہے. آپ کو باہر جو بھی سپورٹ کر رہا ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, یا پھر آپ کے جونیئرز ہیں, وہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے سپورٹ کریں گے, یا ہاں ایسا ہی ہے, لیکن جو پیرنٹس کی سپورٹ ہے وہ پیور ہے. تو نمرا, کبھی ریئل لائف پہ ریئل ٹائم اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی کہ آپ کو سیلف ڈیفینس کی اتنی ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کرنی پڑی ہوں؟ کافی دفعہ ہوئی ہے, کچھ دفعہ میں بتانا نہیں چاہتی یہاں پہ, لیکن جو بتا سکتی وہ بتا دیں. ہے ایسا لائف میں کافی دفعہ ہوا ہے کہ مجھے کسی لڑکی کو پش کرنا پڑے کہ آپ کی جگہ میں نہیں لڑوں گی,
یہ سچویشن آپ کی ہے, آپ کو سنبھالنی پڑے گی. صحیح. تو میں آن پوزیشن اوپوننٹ پہ جو تھا لڑکا اس کو لے کے آئی, اور میں نے لڑکی سے کہا اب آپ کرو گی جو کرنا ہے, میں کھڑی بھی دیکھ رہی ہوں. تو یہ چیز میں نے کانفیڈینس دی ہے. آپ کسی کا اگر سپر ہیرو بننا چاہتے ہو نا لائف میں, تو آپ آگے آ کے نہیں بتاؤ کہ یہ میں ہوں, آپ اس کی بیک پہ کھڑے ہو اور آپ اس کو بتاؤ یہ آپ پرفارم کرو, یہ آپ کرو. یہ چیز ہے لائف میں. دیٹ یو شوڈ بی اے بیک اپ پلان کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے ایگزیکٹلی. تو آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی نمرا کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ایٹ دا اینڈ, ان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہے ریگارڈلیس آف دا جینڈر, کیا چیز ہے جو ان کو زندگی میں بہت ضرورت ہوتی ہے؟ سم ٹائمز سیلف ڈیفینس از ناٹ جسٹ اباؤٹ فزیکل, اٹس اباؤٹ وربل, اٹس اباؤٹ یور باڈی لینگویج ایز ویل. تو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا تمام پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے سیلف ڈیفینس پہ فوکس کریں, اس کو ایز اے سائڈ ایکٹیویٹی اپنی روٹین میں شامل کر لیں. کاز یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف میں اپنی فیلڈ میں اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, آپ اس کو اپنی سائڈ ایکٹیویٹی رکھیں, اپنی سپورٹ ایکٹیویٹی رکھیں. یہ لائف میں ضروری ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی گرومنگ کے لیے, اور معاشرے کو فیس کرنے کے لیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ نمرا, اور وش یو گڈ لک آنے والے آپ کے جتنے بھی, اور خاص طور پر اگر کراٹے میں اور میڈلز کی بات ہے تو آپ مزید میڈلز جیت کرائیں, پاکستان کا نام روشن کریں.